میرا ایمان ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ عورتوں کے سارے حقوق اس دن ہی طے ہو گئے تھے جس دن سورہ نساء نازل ہوئی تھی۔ گناہوں کی کثرت نسیات کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکام بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ کسی دربار پر اگر مرادیں مانگنے جائیں تو ایک بات ضرور سوچیں کہ وہاں بیٹھے بھکاری آپ سے مانگتے ہیں، مزار سے نہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت بھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر لکھیں۔ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہمیں الف سے انار سے زیادہ الف سے انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ درگاہ کے بھکاری زائرین سے زیادہ باشعور ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ زندوں سے مانگتے ہیں۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔
میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ انسان سے وہ سوال مت کرو جو خدا نے کرنے ہیں، مثلا نماز کیوں نہیں پڑھی، پردہ کیوں نہیں کیا، ناخن کیوں نہیں کاٹے۔ انسان سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے، مثلا آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کیوں پریشان ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ حیران کر گیا تھا سبھی کو مصنف کا فیصلہ، رند کو سزا نہ مل سکی قاضی نشے میں تھا۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ آج سے چند سال بعد میں سفید بال لیے دھندلی نظروں کے ساتھ آسمان کو دیر سے تکتی ہوئی آ بھر کر کہوں گی، لیکن لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہوتا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے۔